ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی ایک شاگردہ تھی جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی اور وہ بہت ہی عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جوانی ہی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کا شوہر دنیا چھوڑ کر چل بسا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ بیوہ عورت گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں اس کو برابر سمجھاتی، لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے سوچا کہ اس کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر جاتی ہوں، شاید ان کی بات اس پر اثر کر جائے، اور اس کی ماں اس کو لے کر حضرت حسن بصری کی خدمت میں جا پہنچی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے اور اس کو نصیحتیں کرتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہی بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن چکا ہے اور اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس کی ماں اس کو پیار سے سمجھاتی رہی کہ میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی تباہ کر لیا تھا اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی تھی۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اس کے اندر اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا کہ بیٹا، تو نے اپنی زندگی تو خراب کر ہی لی، اب تیرے سامنے آخرت کا سفر ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر اور اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا اور وہ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ اس پر ماں نے کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نے پوچھا کون ہے؟ بیوہ عورت نے کہا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی تو اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ یہ سوچ کر حضرت نے اس عورت کو انکار کر دیا۔ اس پر بیوہ عورت نے پھر کہا کہ حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائے۔ تو حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ شاگردہ بیوہ عورت تھی، حضرت کی یہ بات سن کر چپ ہو گئی اور روتی ہوئی گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا تو کہنے لگا، ماں کیا ہوا، کیا حضرت مان گئے؟ تو ماں نے پریشانی کے عالم میں کہا کہ بیٹا ایک طرف تیری حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا ہے۔ جب بیٹے نے اپنی ماں کی یہ بات سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہنے لگا کہ ماں میری ایک وصیت ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ماں میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو تم اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ تو بیوہ عورت نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ تو بیٹا کہنے لگا ماں وہ اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا بلکہ قبرستان سے باہر کہیں اور دفن کر دینا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ کیوں؟ بیٹا کہنے لگا ماں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے اور ان کو بھی میری وجہ سے تکلیف ہو۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے ہوئے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اس کے بعد اس کی روح قبض ہو گئی۔
ابھی نوجوان کی روح نکلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوہ نے پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے جواب آیا حسن بصری ہوں۔ بیوہ نے کہا حضرت آپ یہاں کیسے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ جب تم اپنے بیٹے کی فریاد لے کر میرے پاس آئی تو میں نے تمہیں جواب دے دیا اور اس کے بعد میں سو گیا۔ جیسے ہی میں سویا تو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، لہٰذا تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری حاضر ہے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ اللہ کی ذات کتنی کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے بھی اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو کیسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح راہ پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔